بادشاہ نے پورے جاہ و جلال کے ساتھ دربار سجا رکھا تھا۔ ایک فقیر شان بے نیازی کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور کہنے لگا، اس سرائے میں ایک کمرے کا کرایہ ایک دن کا کتنا ہے؟ بادشاہ شدید جلال کی حالت میں چیخا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہ عالیشان محل، ایک سرائے، ایک ہوٹل نظر آتا ہے؟ کیا تم نے کبھی اتنی خوبصورت سرائے دیکھی؟ کیا اس سے قبل تم نے کبھی اس قدر عالیشان سرائے کو اپنی زندگی میں دیکھا جو تم نے اس دربار کو سرائے کہہ دیا؟ فقیر کہنے لگا، بادشاہ مجھے تو یہ سرائے ہی نظر آتی ہے۔ بادشاہ نے شدید جلال کی حالت میں اس سے پھر وہی سوال دہرایا کہ یا تو تم مجھے پاگل محسوس ہوتے ہو یا پھر اس قدر شدید بے ادب اور گستاخ کہ ایک شاہی محل کو تم سرائے سے تشبیہ دے رہے ہو۔ فقیر کہنے لگا، بادشاہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس محل میں کب سے ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں اس محل کے اندر بچپن سے ہوں۔ فقیر کہنے لگا، یہ محل کس نے تعمیر کیا؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارے آباء و اجداد نے تعمیر کیا۔ بادشاہ تم سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ انہوں نے کہا، میرے والد گرامی۔ تمہارے والد سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ بادشاہ کہنے لگا، میرے دادا۔ انہوں نے کہا، تمہارے دادا سے پہلے؟ بادشاہ چلایا، کہنے لگا، کیا بےہودہ سوال ہے، ظاہری بات ہے ان کے والد صاحب، یہ ہمارا آباء و اجداد سے یہ محل چل رہا ہے۔ تو فقیر مسکرایا اور کہنے لگا کہ بادشاہ جس محل پہ تم اتنا اترا رہے ہو، جس محل کو تم سرائے کہنے پہ اتنا تلملا رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ نہ تم نے یہاں ٹھہرنا ہے، نہ تمہارا باپ ٹھہرا، نہ ہی تمہارا دادا اور نہ ہی اس کا باپ، تو میں اس محل کو سرائے نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ سرائے کا کام عارضی پناہ دینا ہوتا ہے، اور اس محل کا کام بھی تو یہی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور پھر آگے چلے گئے۔ حاضرین کرام، ہم اس دنیا کے اندر اس قدر ملوث ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اصل ٹھکانے کی ہوش اور خبر نہیں رہتی۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت الشیخ محمد محسن منور یوسفی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں مثل مرغابی کے رہو، کہ مرغابی جب پانی کے اندر رہتی ہے تو جب تک وہ پانی میں رہتی ہے اس وقت تک تو اس کے پر گیلے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پانی کو چھوڑتی ہے اسی لمحے اس کے پروں کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی کی آلائشوں کو اپنے ساتھ لے کے اگلی منزل کی طرف نہیں جاتی۔ یہی مثال دنیا کے اندر رہنے والے مسافر کی ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر رہے لیکن اپنے دل کے اندر دنیا کو داخل نہ کرے۔ اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ شاعر کہتا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔